اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس منزل کے اوپر کتاب الروضۃ البہیہ فی شرح اللمعۃ الدمشقیہ کی کتاب النکاح کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ کتاب النکاح وہ اہم ترین کتاب ہے کہ اس کا ہماری زندگی کے معاملات سے بڑا گہرا ربط ہے۔ ہماری زندگی کے اندر مختلف ایسے احکامات ہوتے ہیں جن کو سمجھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اگرچہ دروس حوزوی کے عنوان سے جس سلسلے کا آغاز ہم نے کیا ہے اور جو چیز ہمارے لیے سمجھنا نہایت ضروری ہے، ہم ان چیزوں کو سمجھے بغیر بہت سارے ایسے مسائل میں لگاتار منہمک رہتے ہیں کہ جن مسائل سے کبھی نکل ہی نہیں پاتے، اور پے در پے اسٹیپ بائی اسٹیپ جن کتابوں کو ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں وہ کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ سے آگے نہیں پہنچ پاتی، جبکہ معاملات میں اور عقود میں جو مستقل کتابیں ہیں ان کتابوں کو بہت دیکھنا ضروری ہے، اور خاص طور پہ ان کتابوں کو جن کا تعلق معاملات سے ہے، اس کے علاوہ جن کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے۔ آج کے دور میں ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں نکاح کیا ہوتا ہے، نکاح کسے کہتے ہیں۔ شادیوں کی رسمیں اتنی زیادہ ہمارے اوپر آن پڑی ہیں کہ ہم حقیقت نکاح سے بالکل دور ہو چکے ہیں، نکاح کو بالکل نہیں سمجھتے ہیں۔ اسلام نے، دین نے، شریعت نے، حضور سرور کائنات نے، معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے نکاح کو کیا ویلیوز عطا فرمائی ہیں، کیا اہمیتیں انہوں نے شمار فرمائی ہیں، ان کو ہم نے بالکل درکنار کر دیا ہے۔ حضور سرور کائنات نے کیا بیان فرمایا ہمیں نہیں معلوم، معصومین علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا ہمیں نہیں معلوم۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم کبھی علماء کرام سے مسائل دریافت کرتے ہیں، طلاب کرام سے مسائل دریافت کرتے ہیں، تو ان کا دائرہ کار بھی اور دائرہ مطالعہ بھی بس کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، اس سے آگے نہیں بڑھتا ہے، جبکہ ہمارے لیے کتاب النکاح، کتاب الطلاق یہ بہت اہم ترین کتابیں ہیں، ان کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ الروضۃ البہیہ فی شرح اللمعۃ الدمشقیہ فاضل شہید الثانی کی لکھی ہوئی کتاب، جو انہوں نے شہید اول اللمعۃ الدمشقیہ کی شرح لکھی ہے، اس کے اندر ہم نے اس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ بہت دقت کرتے ہوئے اسلام اور دین اور قرآن اور شریعت کی نظروں میں نکاح کی ویلیوز پر گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ پڑھنے کے بعد عامت الناس میں، لوگوں کے درمیان، مومنین کے درمیان ان مفاہیم کو عام کریں گے، اور انشاءاللہ اس حقیقت شادی کو جو اسلام نے بیان کی لوگوں کے درمیان میں پیش کریں گے۔ آئیے کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، ہم سمجھیں کتاب کیا کہہ رہی ہے۔ کتاب النکاح، نکاح بکسر النون، نون کے کسرے کے ساتھ، نکاح مصدر ہے، نکاح ینکحو کا مصدر ہے، یہ ٹھیک ہے جناب علی، مصدر ہے، جیسے ضرب یضرب، ضرب یضرب کے وزن کے اوپر نکاح ینکحو۔ بفتح الکاف بھی پڑھ سکتے ہیں، نکاح ینکحو، جسے منع یمنع، اس کے وزن پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ بل نکاح نکاحا نکحا المرأة، یعنی جب آپ کسی عورت کے ساتھ اس لفظ کا استعمال کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے تزوجہا، تزوجہا، اس کے ساتھ زواج کرنا، اس کے ساتھ شادی کرنا، زواج کرنے کے معنی میں اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ اب آئیے جب نکاح کو ہم لغت میں دیکھتے ہیں تو لغت میں اس کے معنی ہے الوطی، وطی کرنا، مجامعت کرنا، بیوی کے ساتھ میں مجامعت کرنے کو نکاح کہا جاتا ہے۔ عقد کے معنی بھی آتا ہے جناب علی، ٹھیک ہے جناب علی، عقد کے معنی بھی آتا ہے، اور خاص طور جب آپ مجمع البحرین میں دیکھیں گے تو نکاح کے معنی ہے وطی، اور یہ کہا انہوں نے کہ ہاں اس کو کبھی کبھی عقد کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ دونوں معنی میں مشترک ہے، یہ مشترک لفظی ہے جناب علی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ آپ جب اس کو دیکھیں گے وطی میں حقیقت ہے، بعنوان حقیقت استعمال ہوتا ہے، اور عقد کے اندر اس کا استعمال بعنوان مجاز ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ بہتر بھی ہے، اشتراک سے بہتر یہ ہے۔ بہرحال
لیکن اکثر آپ اس کو دیکھیں گے تو وتی میں اس کے اندر اس کا استعمال زیادہ ہوا ہے، بہت زیادہ، اور عقد کے اندر اس کا استعمال بہت کم ہوا ہے۔ جب بھی کہتے ہیں نکاح کیا، نکاح کا مراد یہ ہے کہ اکثر وتی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور عقد کے معنی میں بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ شرعاً اس کا مسئلہ الٹا کر دیجیے آپ، شرعاً جب معنی دیکھیں گے تو شریعت کے اندر اس کا معنی عقد کے اندر حقیقت ہے اور وتی کے اندر اس کا استعمال بعنوان مجاز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب علی، یہ دیکھیے گا، بلکہ حد یہ ہے کہ ایک آیت کے علاوہ جہاں جہاں بھی قرآن مجید کے اندر اس لفظ کا استعمال ہوا ہے وہ سب کا سب استعمال بعنوان عقد ہوا ہے، بعنوان وتی نہیں ہوا۔ بس ایک آیت کریمہ حتی تنکحا زوجا غیرہ، ایک یہ استعمال ہے کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ نکاح کا استعمال بمعنی وتی کیا ہے، ورنہ جہاں بھی ہوا ہے قرآن مجید کے اندر وتی کے معنی میں اس کا استعمال نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے نا، حالانکہ اس کے اندر بھی کہنا محل اشکال سے خارج نہیں ہے بات بھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ لفظ کے نکاح کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد وتی ہی ہوتی ہے، اور خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مثلا النکاح من سنتی، تو مراد یہاں پہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہاں عقد کی بنیاد پر بھی لفظ وتی ہی مراد لیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے میں نکاح کر رہا ہوں تو مراد یہ تھوڑی کہ صرف میں عقد کر رہا ہوں، عقد مراد نہیں ہوتا، بلکہ درخت نکاح سے مراد آگے بڑھ کے اس کا نتیجہ وتی ہی ہوتا ہے، وتی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا میری، لہذا اب جب اس چیز کو دیکھیں گے آپ تو مراد جو ہے وہ وہی ہوگا کہ قرآن مجید میں بھی اس کا استعمال بعنوان وتی بھی ہوا ہے اور بعنوان عقد بھی ہوا ہے۔ بہرحال کتاب النکاح، نکاح کی کتاب، میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اضافت بھی بیانیہ ہے، مراد جو ہے وہ ھذا کتاب النکاح ہے، یہ کتاب النکاح ہے۔ ٹھیک ہے، اور فیہ کی ضمیر پلٹی کتاب کی طرف، یعنی یہ فیہ نہیں فی الکتاب النکاح، کتاب نکاح کے اندر فصول ہیں، یعنی کہ یہ فیہ کی ضمیر پلٹی کتاب کی طرف، یعنی کتاب نکاح کچھ فصول کے اوپر مشتمل ہے۔ در حقیقت یہ اگر آپ تفصیل دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز سامنے آئے گی، یہ 9 فصلیں ہیں جس کا ذکر اس کتاب کے اندر آئے گا۔ پہلی فصل مقدمات نکاح سے متعلق ہے، دوسری فصل عقد سے متعلق ہے، تیسری فصل محرمات اور توابع محرمات سے متعلق ہے، چوتھی فصل جو ہے نکاح متع سے متعلق ہے، پانچویں فصل جو ہے نکاح اما یعنی کنیزوں کے ذریعے جو نکاح ہوتا ہے اس سے متعلق ہے، چھٹی جو فصل ہے وہ مہر سے متعلق ہے، ساتویں فصل جو ہے وہ عیوب اور تدلیس سے مراتی ہے کہ کوئی انسان تدلیس کر رہا ہو، نکاح کے منزلوں کے اندر بتایا جا رہا ہو کچھ، سمجھایا جا رہا ہو کچھ اور حقیقت میں موجود ہو کچھ اور، تو اس طرح 7ویں فصل یہ ہو گئی۔ 8ویں فصل جو ہے وہ قسم و نشوز اور شقاق سے متعلق ہے، انشاءاللہ بات سامنے آئے گی تو معلوم ہوگا، غور کیجیے گا۔ تو اس طریقے سے یہ مختلف فصلیں ہیں جو آپ کی خدمت اقدس کے اندر پیش کی جائیں گی، اس طریقے سے لگ بھگ 9 فصلیں ہیں، بہرحال انشاءاللہ یہ سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا، اب اس منزل کے اوپر الفصل الاول فی المقدمات، الاول یعنی الفصل الاول فی المقدمات، پہلی فصل جو ہے مقدمات نکاح سے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، النکاح مستحب مؤکد لمن یمکنہ فعلہ، نکاح مستحب مؤکد ہے، ایسا مستحب ہے کہ جس کی تاکید کی گئی ہے، یعنی کہ مستحب مؤکد، مستحب ہے، ٹھیک ہے نا، اور مؤکد ہے، مگر کس کے لیے؟ لمن یمکنہ فعلہ، اس کے لیے کہ جس کے لیے اس نکاح کا کرنا جو ہے وہ ممکن ہو، لمن یمکنہ فعلہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں 2 کے اندر ضمیر ہے، ایک ضمیر یمکنہ میں آئی ہے اور ایک ضمیر فعلوں میں آئی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان دونوں ضمیروں کو آپ پلٹا دیں نکاح کی طرف، یعنی کہ استحباب نکاح مؤکد ہے اور یہ تأکید مخصوص ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے لیے فعل نکاح کرنا ممکن ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس نکاح کے ترک کرنے کے نتیجے میں کسی انسان کے حرام میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اور کیجئے نا،
لہذا اس دونوں ضمیروں کو پلٹا دیں آپ. النکاح مستحب مؤکد، نکاح مستحب ہے اور مؤکدی مستحب ہے، مگر اس کے لمن یمکنہ فعلو، اس کے لیے کہ جس کے لیے فعل نکاح ممکن ہو. ولا یخاف بترکہ، اور ترک نکاح کے نتیجے میں خوف نہ ہو اس انسان کو الوقوع فی محرم، کہ وہ کسی حرام کام میں پڑ جائے گا. اگر کسی انسان کو یہ خوف نہیں ہے کہ وہ نکاح نہیں کرے گا اور حرام میں پڑ جائے گا، تو اس ایسے انسان کے لیے جناب علی یہ نکاح مستحب ہے. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہیں ہے، یعنی کسی انسان کے لیے وقوع محرم کا خوف موجود ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر وہ جناب علی نکاح نہیں کرے گا تو اس کے نتیجے میں وہ انسان، خوف ہے اس کو، محرم میں پڑ جائے گا، مکلف کو وقوع محرم کا خطرہ موجود ہے، اس صورت میں واجبہ، نکاح واجب ہے. اب انہوں نے فون کہا، قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. غور کیجئے گا، آیت نمبر 3 ہے سورہ مبارکہ نساء کی. فَانْكِحُوا، نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، وہ نکاح جو طیب و طاہر تمہارے لیے بہتر ہے ان سے نکاح کرو. وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ والصالحین من عبادکم و ایمائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. غور کیجئے گا، نکاح کراؤ اپنے ان لوگوں کا کہ جن کنوارے ہیں اور تمہارے غلاموں میں سے اور تمہاری کنیزوں میں سے جو صالحین ہیں. اگر تم فقیر ہو، تنگ دست ہو، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ پروردگار اپنے فضل و کرم سے یا نکاح کے فضل و کرم سے تمہیں غنی کر دے گا. اللہ جاننے والا بھی ہے کہ اس کو کتنا دینا ہے اور وسعت دینے والا بھی ہے، چونکہ اسی کے ہاتھ میں سب کچھ موجود ہے. 2 آیتیں مصنف علیہ الرحمٰن نے یہاں پہ پیش فرمائی ہیں، غور فرمایا آپ نے. وَأَقَلُّ مَرَاتِبِ الْأَمْرِ الْإِسْتِحْبَابِ. اب یہاں پہ آپ کہیں گے لفظ امر کا استعمال ہوا، چونکہ لفظ اوپر آیا فَانْكِحُوا کہے گا صیغہ ہی ہے، فَانْكِحُوا فے کو اٹھا دیجئے، انکحا انکحوا صیغہ امر ہے، تم نکاح کرو. ایسے یہاں وَانْكِحُوا، ظاہر ہے کہ وہاں ملایا گیا، پہلے تو فا آیا، فا عاطفہ ہے، یہاں واو عاطفہ ہے. انکحوا الایامہ، تو وہاں بھی انکحوا کا لفظ ہے، دوسری آیت بھی انکحوا کا لفظ ہے، اور انکحوا صیغہ امر ہے. اور صیغہ امر کی دلالت 3 عنوان سے ہوتی ہے، یا عالی دانی سے استعمال کرے، یا برابر والا برابر والے سے استعمال کرے اس لفظ کو، یا کوئی چھوٹا اپنے بڑے کے لیے استعمال کرے. بہرحال یہاں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ باقی 2 امر سامنے آئے، کوئی برابر والا برابر والے سے کہہ رہا ہے، چونکہ ذات پروردگار استعمال کر رہی ہے. کوئی چھوٹا بڑے سے نہیں کہہ رہا ہے، ایسے نہیں کوئی بندہ پروردگار سے کہہ رہا ہے، بلکہ برعکس معاملہ ہے. یہاں اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے انکحوا، تم نکاح کرو. تو اب ظاہر اللہ سے بڑی ذات تو کوئی ہے ہی نہیں. ظاہر مسلمان 5 مرتبہ اذان میں اللہ اکبر کہتا ہے، اذان میں اقامت میں کتنی مرتبہ کہتا ہے، نماز میں کتنی مرتبہ کہتا ہے. بغیر اللہ اکبر کے تو انسان، ایک مسلمان کی زندگی مکمل نہیں ہوتی. ایسی منزل کے اوپر جناب علی اس لفظ کا استعمال صیغہ امر کا، تو یاد رکھیے کم سے کم مرحلہ جو ہوگا وہ کم سے کم مرحلہ استحباب کا ہوگا. یعنی کم سے کم اس لفظ کا استعمال اگر آپ کریں گے تو وجوب میں نہ کریں تو کم سے کم استحباب میں تو ہوگا ہی ہوگا. اکثر مراتب امر تو فائدہ وجوب عطا کرتا ہے، لیکن اقل مراتب امر افادہ استحباب دیتا ہے. غور کیجئے گا نا. اب دوسری منزل، وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور سرور کار نے ارشاد فرمایا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو بھی میری سنت سے منہ موڑے. لفظ رغبت آیا ہے اور لفظ ان کے ساتھ آیا. جب بھی لفظ رغبت ان کے ساتھ یا ان رغبت کے ساتھ آئے تو اس کے معنی بالکل برعکس ہو جاتے ہیں. رغبہ کے معنی ہوتے ہیں رغبت حاصل کرنا کی طرف متوجہ ہو جانا. رغبہ ان کا لفظ ہوا کہ جو میری سنت سے رغبت نہ کرے، یعنی رغبت سے منہ پھیر لے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے. ایک منزل
اب تمام سنتوں کے لیے دوسری منزل و ان من سنتی النکاح، یاد رکھو میری سنتوں میں سے ایک سنت کا نام نکاح بھی ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ بہرحال اس منزل کے اوپر مختلف شراح کرام نے جب شرح کرتے ہوئے آیہ کریمہ کی لفظ ایم کے اوپر گفتگو کی ہے، اور اس کے علاوہ لفظ اما پہ گفتگو کی ہے، عباد پہ گفتگو کی ہے، فنکحو یا انکحو کے لفظ کے اوپر اس ٹائم بہت زیادہ گفتگو کی ہے۔ وہ تفصیل میں نہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ سامنے کے الفاظ ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔